اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 5ویں کا اردو، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دوستی۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں، کل ہم نے تھوڑا بہت اس کا جو سبق دوستی ہے پڑھا ہوا ہے، ایک پیرا، اور آج ہم اس کے آگے پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 5ویں، سبجیکٹ اردو، ٹاپک دوستی۔ تو جب آپ نے کل پڑھا یہ کہ بچے جو ہیں وہ کہاں پہنچ گئے، پہلگام پہنچ گئے، کچھ ہی گھنٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ تو پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ تو جیسے یہ بچے وہاں پہنچ گئے تو آپ کو پتہ ہے بچوں، پہلگام جو ہے کشمیر کا صحت افزا مقام ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت ہی لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے، کہ جو پہلگام ہے اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اور اس کی خوبصورتی بہت اچھی ہے، تبھی یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ احمد اور ندیم جو ہے انہوں نے کیا کیا کام، کہ جو پہلگام ہے اس کے بارے میں سنا تو تھا، پڑھا تو تھا، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ آج پہلی بار یہ پہلگام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ تو تھوڑا دیر یہ جب پہلگام پہنچے، ادھر ادھر تھوڑا گھومے، تو کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے مل بیٹھ کے کھانا کھایا۔ احمد اور ندیم جو ہے ان دونوں نے بھی کیا کیا کام، اپنی ٹولی کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے۔ اب جو چیزیں ہیں مل بانٹ کر کھانے لگے۔ جو چیز احمد کے پاس ہے وہ ندیم کو دے دی، جو ندیم کے پاس تھی چیز وہ احمد کو دے دی، اور جو دوسرے دوست کے پاس ہے وہ احمد کو دے دی۔ تو اس طرح مل بانٹ کے انہوں نے اپنی ٹولی میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے، اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو اب کیا کیا کام، کھانا کھانے کے بعد یہ لڑکے جو ہیں مختلف اطراف کو نکل گئے سیر کرنے کو۔ کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چلے گئے، کچھ بازار کی طرف چلے گئے، کچھ جنگل کی طرف چلے گئے۔ تو احمد اور ندیم جو ہے یہ دونوں بھی جنگل کی طرف چلے گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ تو یہ جو ہے اور ساتھی ان کے جنگل میں چلے گئے، تو یہ بھی جنگل میں چلے گئے احمد اور ندیم میں، کیونکہ وہ جگہ جو تھی بہت اچھی تھی، وہاں پر بہت گھنے جنگل تھے، وہاں پر پیڑ تھے، دلکش جگہ نظارہ تھا، ٹھیک ہے، بہت اچھی جگہ تھی۔ تو جو ان کے باقی ساتھی تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، خود یہ آگے کی طرف نکل گئے۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ چلتے چلتے بہت دور ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ ان کو ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ تو جنگل کی جو خاموشی تھی، جنگل بالکل خاموش تھا، جیسی وہ آواز، آپ کو پتہ ہے نا بچوں، جب ہم جنگل میں کوئی آواز لگاتے ہیں نا تو پورا جنگل بول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کچھ آواز دیں گے جنگل میں تو پورے جنگل سے آواز آتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جب جنگل میں گئے تو وہاں ان کو آواز پورے جنگل میں سنائی دی، تو یہ بہت ہی ڈر گئے۔ تو احمد نے کیا دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک ریچھ ہے، تو ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو احمد نے کیا کیا کام، اس نے دیکھا کہ ایک ریچھ ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ فٹوفٹ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور جلدی جلدی ایک پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چینک نکل گئی۔ تو اب ندیم نے جب ریچھ کو دیکھا ندیم کی طرف آ رہا ہے تو اس کے منہ سے کیا نکلی، چینک نکلی، ٹھیک ہے، چینک نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی
بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تو احمد نے کیا کیا کام، کہا ندیم نے کیا کیا کام، کہا احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ تو احمد جو ہے یہ کیا کرتا ہے کام، یہ پیڑ کے اوپر سے بیٹھ کے ندیم کی پوری خاموشی سے اس کی باتیں سنتا ہے۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا، وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اب ندیم نے کیا کیا کام، نہ اس کو درخت پہ چڑھنا آیا، نہ ادھر ادھر بھاگنے کا آیا، کیونکہ ریچھ جو ہے اس کے قریب پہنچ گیا۔ تو اس نے کیا کیا کام، یہ زمین کے اوپر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب ہم کل اس کے آگے اور پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی، باقی وسلام۔